السلام علیکم۔ کہ آپ بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دل میں ایک سوال ابھرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک جملہ نہیں، یہ ایک قید ہے جو لاکھوں مسلمانوں کو حق پر چلنے سے روک دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ کہاں سے آئی، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور آخر میں اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ ہماری پرورش اس انداز میں ہوئی ہے کہ ہمیں دوسروں کی نظر سے دیکھنا سکھایا گیا۔ ایسا نہ کرو، لوگ ہنسیں گے، یہ پہنو، لوگ تعریف کریں گے، یہ مت کہو، لوگ برا مانیں گے۔ جب ہم ہر فیصلہ لوگوں کی رائے کے مطابق کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کیا ہدایت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے بدلے اللہ کو راضی کرے، اللہ اسے لوگوں کے شر سے بچا لیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کے خلاف حق کی بات کہی تو کیا انہیں فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، ان کو صرف اللہ کی رضا کی فکر تھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ نقصانات کیا ہیں؟ حق بات چھپ جاتی ہے، لوگ حق بات بولنے سے گھبراتے ہیں، ریاکاری، دکھاوا بڑھ جاتا ہے۔ عبادت بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ زندگی میں بزدلی آ جاتی ہے، انسان نہ دین پر چل پاتا ہے نہ دنیا میں سکون پاتا ہے، نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، نیت اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے بن جاتی ہے۔ اس سوچ سے کیسے بچا جائے؟ اللہ کو اپنا مقصد بنا لیں، جو بھی کریں دل میں بس یہ ہو اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن سے تعلق بڑھائیں، جب دل اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو دنیا کی پرواہ کم ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، لوگوں سے ڈرنا ختم ہو جائے گا۔ آج سے ارادہ کریں، ہم اپنی زندگی لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ آخر میں نہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے نہ ان کی رائے، بس اللہ ہوگا اور ہمارے اعمال۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں لکھیں میں صرف اللہ کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔